هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 108 کلاسز جو ہے بنا چکے ہیں۔ آج ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 109، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 19 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور تقریباً 18 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر جو 19 ہے اس کے تحت جو مشقیں ہیں اس میں سے 2 مشقیں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ مشق جو ہے اس کی ترکیبیں 2 ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ تیسری ترکیب ہوگی، اور یہی تیسری ترکیب جو ہے وہ آخری ترکیب ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نئے قاعدے کا آغاز کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ترکیب نمبر 3 کیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ذہن میں وہی قاعدہ جو ہم جس کے تحت یہ مشق حل کریں گے نا، یہ ترکیب، تو وہ قاعدہ ہم لوگ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک مجمل بات کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے، جب ایک مجمل بات کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو آپ کیا کریں، ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوں گے آپ کے پاس۔ آپ ایسا کریں کہ مجمل جو بات ہے آپ اس کو بنا دیں مبدل منہو، اور جو اس کی تفصیل ہے نا آپ اس کو بنا دیں مبدل، اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر پھر آپ جو ہے وہ اس کو اگر خبر بن رہا ہے تو پھر آپ اس کو خبر بنا دیں۔ یہ پہلا طریقہ کار ہوگا، یعنی مبدل منہو والی ترکیب ہوگی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مجمل بات جو ہے اس کی آپ پیچھے سے کنیکٹ کر کے اس کی علیحدہ ترکیب کر دیں، اور تفصیل کے ہر فرد سے پہلے آپ کیا کریں، آپ جو ہے وہ مبتدائے محذوف نکال لیں۔ جیسے یہاں پہ 3 فرد ہیں نا، تفصیل کے 3 فرد ہیں، فردن واجبن و سنتن، ٹھیک ہے؟ تو آپ فردن سے پہلے اولھا مبتدائے محذوف نکال دیں، واجبن سے پہلے آپ ثانیھا مبتدائے محذوف نکال دیں، اور سنتن سے پہلے آپ ثالثھا مبتدائے محذوف نکال دیں۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہوگا، مبتدائے محذوف اپنی خبر کے ساتھ مل کر کیا بن جائیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ بنتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 4 جملے ہو جائیں گے۔ الوضوء علی 3 اقسام، یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا۔ اولھا فردن، یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا۔ ثانیھا واجبن، یہ دوسرا جملہ ہو جائے گا۔ اور ثالثھا سنتن، یہ تیسرا جملہ ہو جائے گا۔ ایک طریقہ کار اور ہے اس کا ترکیب کا کہ وہ یہ کریں گے، اس میں یہ ہوگا الوضوء علی 3 اقسام، اس کو تو آپ نے مبتدا خبر بنا کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا دینا ہے۔ اب باقی جو تفصیل کے جو افراد ہیں، اس تفصیل کے افراد کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے اس تفصیل کے افراد کو آپ نے بنا دینا ہے مفعول۔ اور اگر آپ مفعول بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، فعل تلاش کریں گے۔ تو فعل آپ کو اس صورت میں آپ کو محذوف جو ہے وہ نکالنا ہوگا، اور وہ اعنی فعل ہوگا۔ اور پھر اعنی فعل اپنے فاعل اور یہ تفصیل کے فرد جو اس کے بن رہے ہیں، اس کی ترکیب کرنے کے بعد یہ مفعول بن جائیں گے۔ تو پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوں گے، تو ہم ایک ایک کر کے تینوں طریقے سے ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہم لوگ کیا کریں گے، مجمل کو آپ بنائیں گے مبدل منہو، اور تفصیل کے ہر فرد کو آپ بنائیں گے کیا، مبدل، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ الوضوء ہے، الوضوء معرفہ ہے یا نکرہ؟ ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ علی کیا ہے؟ یہ علی ہے حرف جر، ٹھیک ہے؟ اب حرف جر ملے گا تو کیا تلاش کریں گے ہم لوگ، اس کا مجرور تلاش کریں گے۔ اب ہم لوگ اس کا مجرور تلاش کرنے کے لیے گئے تو ہمیں ملا ثلاثتی، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ثلاثتی کو دیکھا، اس کے آگے اقسامن لکھا ہوا تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ثلاثتی جو ہے نا، یہ 3 سے 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ اپنے ماں بعد جو اس کا معدود ہوتا ہے، یعنی جس کو گنا جا رہا ہوتا ہے، اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ثلاثتی کو بنا دیا مضاف، اور اقسامن کو ہم نے بنا دیا مضاف الیہ۔ اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر کیونکہ یہ مجمل کلام یہ مجمل ہے تو ہم اس کو بنا دیں گے مبدل منہو۔ اب یہ تفصیل کے 3 افراد ہیں نا، تفصیل کے 3 افراد، یہ فردن و واجبن و سنتن۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے، ہم لوگ کہیں گے یہ فردن،
یہ بن گیا معطوف علیہ، کیوں اس کے آگے حرف عطف آ رہا ہے. فرد معطوف علیہ واو حرف عطف واجب معطوف علیہ معطوف، یا پھر معطوف اول بنا دیں آپ اس کو نا، یہ اس کے لیے معطوف اول. اور واو حرف عطف سنت معطوف ثانی، پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبدل. اور پھر یہ مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، پھر یہ کیونکہ جار کے لیے مجرور تلاش کر رہے تھے تو اب یہ اس جار کا مجرور بن جائے گا. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے تو متعلق ہوتا ہے، اور یہاں پر تو متعلق نہیں ہے، تو میں شارٹ کرتا ہوں، آپ کو جس کے بھی متعلق کرنا آپ کر دیں. ابھی فی الحال یہ کہہ دیں کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بن گیا ظرف مستقر. اور ظرف مستقر کے بعد یہ جو الوضوء کو آپ پیچھے مبتدا بنا کر آئے تھے یہ بن گیا اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے. یہ ترکیب کا پہلا طریقہ کار ہے. الوضوء معرفہ مبتدا علی حرف جر ثلاثتی مضاف اقسام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ. فرد معطوف علیہ واو حرف عطف واجب معطوف اول، واو حرف عطف سنت معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر مبدل، اور مبدل اپنے مبدل من سے مل کر مبتدا کی خبر، اور جار کا مجرور، جار کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ظرف مستقر، اور پھر ظرف مستقر ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ پہلا طریقہ کار ہو گیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس جملے کو اس کو علیحدہ کر دیں. الوضوء یہ مبتدا بنا دیں علی ثلاثتی اقسام، یعنی مبدل من نہ بنائیں نا آپ اس کو، مبدل من والی ترکیب آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب کیا کریں آپ یہ کریں علی جار بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی سے متعلق ہو کر بن گیا ظرف مستقر، اور ظرف مستقر ہو کر بن گیا اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ ترکیب کا یہ ایک علیحدہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ہو گئی ترکیب. اچھا، اب اس سے پہلے جو تفصیل کا ہر فرد ہے اس سے پہلے آپ مبتدا معذوف نکال لیں. پہلے فرد کے لیے اولھا نکال دیں، دوسرے فرد کے لیے آپ نکال دیں ثانیھا، اور تیسرے فرد سے پہلے آپ نکال دیں ثالثھا. اور پھر یہ اول مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر یہ علیحدہ جملہ اسمیہ خبریہ، ثانی مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ دوسرا جملہ ہو گیا، اور یہ ثالث اپنی مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تیسرا جملہ ہو گیا، اور تین یہ جملے ہو گئے اور ایک پہلے تھا، تو 1 2 3 اور 4 یہ اس طرح سے علیحدہ علیحدہ 4 جملے بن جائیں گے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ تفصیل کے ہر فرض سے پہلے آپ نے مبتدا معذوف ماننا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ترکیب کا دوسرا طریقہ کار ہو گیا. اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب کا تیسرا طریقہ کار. ٹھیک ہے نا، ترکیب کا تیسرا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ اس کو تو ایسے ہی رہنے دیں گے. الوضوء کو آپ مبتدا بنا دیں علی حرف جر ثلاثتی مضاف اقسام مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر علی حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا ظرف مستقر، اور ظرف مستقر ہو کر بن گیا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ایک علیحدہ جملہ ہو گیا. اب یہ جو ہے نا یہ جو تفصیل کے جو افراد ہیں یہ 3 افراد ہیں، تو ان 3 افراد کو آپ بنا دیں گے کیا، مفعول بنا دیں گے. آپ کیا بنائیں گے، مفعول. اور اگر مفعول بنائیں گے تو آپ کو فعل بھی ثابت کرنا ہوگا، تو ہم اعنی فعل کو محذوف مان لیں گے، اور اعنی فعل صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ فردن یہ کیا ہو جائے گا، پھر اس صورت میں یہ بن جائے گا فردن، اور جب یہ فردن بن جائے گا تو پھر اس کے اوپر رسم الخط کا الف بھی آ جائے گا، اور یہ واجبن بن جائے گا رسم الخط کا، اور پھر یہ سنتن بن جائے گا، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ یوں کر دیں گے اس طرح سے. تو کیا کریں گے،
فردن معطوف علیہ، واو حرف عطف، واجبن معطوف اول، اور واو حرف عطف، سنتن معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر اب کیا بنیں گے؟ مبدل نہیں بنیں گے بلکہ یہ بنیں گے مفعول۔ کس کے مفعول؟ اعنی فعل مقدر، یعنی اعنی فعل جو چھپا ہوا ہے اس فعل مقدر کا مفعول بنیں گے۔ پھر اعنی فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ پورا کا پورا یہ بن گیا مفعول، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن جائے گا کیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اس صورت میں دو جملے ہو جائیں گے، یہ ایک جملہ اور یہ پورا کا پورا ایک جملہ۔ پہلی والی صورت میں چار جملے ہو جائیں گے، وہ ایک جملہ، پھر یہ دوسرا جملہ، یہ تیسرا جملہ، اور یہ چوتھا جملہ بن جائے گا۔ اور جو دوسری والی یہ پہلی والی صورت میں یہ بن جائے گا، اور دوسری والی صورت میں کیا بن جائے گا؟ دوسری والی صورت میں آپ کیا بنائیں گے؟ وہ میں نے بتایا تھا کہ ہر جملہ بن جائے گا، اور پہلی والی جو صورت ہے نا، ہاں پہلی والی صورت میں پورا کا پورا ایک ہی جملہ بنے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے تینوں طریقے جو ہے وہ اپلائی کر دیے ہیں، اور یہاں تک کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ترکیب تھی نا ہماری، ترکیب نمبر 3 اور مشق نمبر جو ہے وہ ہماری 11 ہے، کلاس نمبر جو ہے وہ 109 ہے۔ یہ اب ہمارا یہ قاعدہ نمبر جو 19 ہے یہ ہمارا اختتام کو پہنچا۔ اس کی مشق جو تھی اس میں 3 ترکیبیں تھیں، اور تینوں ترکیبوں کو الحمدللہ ہم نے مختلف طریقے سے حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے قاعدے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔